السلام علیکم. جے بھیم، جے مول نواسی. انتہائی قابل عزت جناب بامن میشرم صاحب، سید مقصد صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا، جہاں آج پورے بھارت دیش کے کونے کونے سے بہت اہم انٹلیکچوئلز بھی تشریف لائے ہیں، قائدین بھی تشریف لائے ہیں. دوستو، کوئی لمبی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ایک 2-4 منٹ کی یقین دہانی کرانا ہے کہ بام صف نے جو بہوجن سماج پر، جو مول نواسی سماج پر صدیوں ظلم ہوا ہے، اس کام کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یقین دہانی چاہتا بھی ہوں خود اپنے لیے کہ یہ جو جنگ ہے منووات کے خلاف، یہ جنگ تو سب سے پہلے ہم نے شروع کی تھی. اس کی ایک تاریخ کا چھوٹا سا پنہ آپ کے سامنے کھولنا بہت ضروری ہے کہ بدھسٹوں کا جو گینوسائیڈ ہوا تھا یہ سب جانتے ہیں. پھر کیا کیا ہوا اس بہوجن سماج کے ساتھ، امبیڈکر جی، پھولے جی اور بے شمار کتابوں میں سب کچھ ہے. لیکن ایک طرف تو ہندوستان میں افغانستان سے، ترک سے جتنے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جو کہا جاتا ہے یہ مغل، یہ تغلق، یہ جتنے بھی آئے یہ سب باہر سے آئے. لیکن جو اصل ہندوستانی جو مسلمان ہیں، وہ جو ہم ہیں مسلمان، جو ہم اصل مول نواسی ہیں، جو کیرلا اور گجرات اور ساؤتھ انڈیا سے جہاں ہم نے اسلام کو قبول کر کے اس منووات کے خلاف بغاوت کی، اس کا بادشاہتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمان کون ہیں؟ یہ مول نواسی جس کو آج ایس سی کہا جاتا ہے، ایس ٹی کہا جاتا ہے، بی سی کہا جاتا ہے، جاٹ کہا جاتا ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، ہم ہی تو تھے. وہ ہم ہی ریڈی تھے، ہم ہی راؤ تھے، ہم ہی مشرا تھے، ہم ہی سب کچھ تھے. لیکن ہم نے اس منووات کے خلاف جب بغاوت کی، وہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے. کیونکہ منووات سب کو معاف کر سکتا ہے، اس سے بغاوت کرنے والوں کو معاف اس لیے نہیں کر سکتا کہ کہیں وہ بغاوت کے جراثیم یہ ایس سی میں نہ پھیلا دے، یہ ایس ٹی میں نہ پھیلا دے. یہ وجہ ہے کہ آج جتنی تنظیمیں، جتنی آرگنائزیشنز برہمنواد کے خلاف لڑ رہی ہیں، برہمنواد کے خلاف خوب تقریریں کرتی ہیں، نفرت کا اظہار تو کرتی ہیں، لیکن جب بات برہمن کی آتی ہے تو برہمن نے، منوواد نے، RSS نے جو 100 سال محنت کر کے ایک معمولی جھاڑو دینے والے سے لے کر ایک بڑے کمشنر تک کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ تمہارا اصل دشمن مسلمان ہے، وہ چیز ہم بہوجن سماج کے دماغ سے نکال نہیں پا رہے. اس کے ذہن میں منووات کے خلاف بہت کچھ ہے، لیکن مسلمان کے خلاف جو زہر بھرا گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی. میرے دوستو، اس دشمنی کی وجہ بہت گہری ہے. اس نے جو خوف خود بہوجن سماج کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ اگر تم مسلمان کے قریب ہو جاؤ گے تو کیا کیا ہوگا، تو یہ پروپیگنڈا پھیلا جا رہا ہے کہ مسلمان سرکار کا دشمن ہے. اس پروپیگنڈے کے خلاف لڑنا ہوگا. ہم سرکار کے دشمن نہ تھے نہ ہیں، بلکہ یہ ہائی جیکڈ سرکار جس پارٹی نے بنائی ہے وہ ہمارا دشمن ہے. مسلمان ہندو کا دشمن نہیں ہے، مسلمان RSS کا دشمن ہے. چونکہ RSS مسلمان کی دشمن ہے. اور یہ سارے غلط پروپیگنڈے تو ہو رہے ہیں، لیکن ایک صحیح پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے RSS. وہ یہ ہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے. میں سمجھتا ہوں واقعی خطرے میں ہے، کیونکہ یہ لفظ ہندو نہ تو کسی دھرم شاستروں میں لکھا ہے، نہ تو کانسٹیٹیوشن، یہ ہندو کا لفظ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہندو خطرے میں ہیں. اب بہت چھوٹی سی مثال، راجستھان، کرناٹک، کل تک جب BJP کی گورنمنٹ میں تھی، وہ گورنمنٹ تھی وہاں پر یہ جو انٹر کاسٹ میرج میں جو بین لایا گیا کہ کوئی مسلمان سے کوئی نان مسلم لڑکی شادی نہیں کرے گی. یہ خوف کیوں ہے آپ کو؟ وہ بھی BJP اسٹیٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں آ رہی ہیں ادھر. اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو پھر یہ لڑکیاں شادیاں کیسے کر کے آتی ہیں؟ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں. دوستو، اس وقت جہاں مسلمان کا معاملہ آئے گا وہاں پر تو ان کو ڈرانے کے لیے مسلمان تمام SC ST کے سامنے مسلمان دشمن ہے کہہ کر ان کو ہندو 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 ان کے دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے. لیکن بات جب ریزرویشنز کی آئے گی، بات جب ان کے رائٹس کی آئے گی، بات جب دلت لڑکیوں کے ریپ کی آ جائے گی، وہاں پر یہ ہندو کیوں نہیں ہوتے؟ دوستو، ایسے کئی مسائل ہیں، میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن ایک ریکویسٹ خاص طور پر میں کرنا چاہتا ہوں
کہ بار بار آج یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. خدا کے لیے اگر آپ اس ظلم کے خلاف لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ظلم ہو رہا ہے بلکہ مت بولیے. جب آپ کہتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ ظالم کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یس یو آر ظالم، ہم مظلوم ہیں، ہاں ہمیں گولی مارو ہم اسی قابل ہیں، ہاں ہمیں جوتے مارو اسی قابل ہیں. میرے دوستو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کا ایک اصول ہے، جب تک ایک نسل ایک جنریشن سر نہیں کٹاتی اگلی جنریشن سر اٹھا کے نہیں چل سکتی. چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ بی سی ہوں، چاہے مسلمان ہوں. پچھلے 200 سال میں ہماری پچھلی نسلوں نے بلکہ صدیوں سے سوائے غلامی کے، غلامگیری کے، جیسے مقصود صاحب نے کہا کہ غلام ابن غلام ابن غلام، ہم سوائے غلامی کے کچھ نہیں کرے. آج اس بات کا اس کی سزا یہ ہے کہ سڑک کے بیچ میں ایک گائے اگر بیٹھ جائے تو آپ اس کی ٹچ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. یہ جانور کی تک غلامی قبول کرنا پڑا آپ کو. لیکن آپ کے باپ دادا نے، ہمارے باپ دادا نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. آج اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو اگلی نسلیں اس سے زیادہ بدتر، جو ایس سی ہیں ایس ٹی ہیں، اس سے زیادہ بدتر حالات میں ہوں گے. مسلمان تو ان سے بھی کہیں زیادہ بدتر حالات میں ہوں گے. آپ ان کے ظلم کے آگے جھک کے، ان کے ظلم کی فریاد کر کے، جیسے کوئی بیوہ فریاد کرتی ہے نا، میرے ساتھ یہ کیا گیا، میرے ساتھ یہ کیا گیا، ویسا آپ ہمارے رائٹ لیے جا رہے ہیں سمویدھان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. ارے یہ بیوہ کی طرح اڑلائیں گے جب تک آپ اس ظالم کو سرٹیفکیٹ دے کے اور مضبوط بنائیں گے. میرے دوستو آپ اٹھیے، آپ ساتھ دیجئے. ہم کو یہ جو لفظ چاہیے 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 ہیں، یقیناً ایک اور شکایت جو کر رہے تھے لوگ کہ لوگ کم ہیں، بہت کم ہیں لوگ. میرے دوستو یہ بات بتائیے کہ ویسے دوسروں کے جلسوں میں ہزاروں کے مجموعے ہوتے ہیں، لیکن جنگل میں آپ نے دیکھا کہ گدھے، گھوڑے، کتے، مکھیاں، مچھر، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ لاکھوں میں ہوتی ہے. شیر کتنے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ وہ شیر ہیں. میرے دوستو اس آر ایس ایس کے ہم کو اوپن اعلان کرنا پڑے گا کہ مسلمان آر ایس ایس صرف مسلمان کی دشمن ہے، مسلمان کی آر ایس ایس سے ہے. ہندو سے وہ ایک بیوقوف کسی نے کہا کہ صرف 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا دو، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. بیوقوفی کی بات تھی. لیکن اگر کہنے کا موقع ملے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف 15-20 منٹ کے لیے یہ پولیس اور قانون، ایک ہجڑا بھی، اس کے پیچھے اگر پولیس اور فوج کی طاقت ہو تو ہجڑا بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ جو ٹخلا یو پی کا کر رہا ہے، یہ جو ٹخلا گجرات کا کر رہا ہے، یہ پیچھے جو طاقت کے پیچھے کر رہا ہے، کبھی نمازی کو لات مار کے، بوٹ سمیت لات مار کے جا رہا ہے، گولی مارو سالوں کو، یہ جو پستول لہرا رہا ہے، یہ ہجڑوں کی طاقت ہے. میرے دوستو اس لیے طاقت بنی ہے کہ آپ بھی تو ڈر رہے ہیں خوف کے مارے، آپ باہر آؤ، یہ طاقت ختم ہو جائے گی. میں تمام شیروں کو مبارکباد دیتا ہوں. وامن میشرم صاحب کا میں آج سے نہیں برسوں سے ان کے پیچھے ان کا قائل ہوں، ان کو فالو کر رہا ہوں. اور اس تنظیم کے ساتھ، اور خاص طور پر انہوں نے جو کیڈر کی بات کی ہے، میرے دوستو مسلمانوں میں کیڈر نہیں ہے. کیڈر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے آر ایس ایس کے، کمیونسٹ کے. کیڈر کہتے کس کو ہیں؟ مجموعے کو نہیں کہتے. مسلمانوں کے پاس کئی اجتماعات، دینی اجتماعات کرنے والے، عرس کرنے والے، صندل، یہ کیڈر نہیں بولتے، یہ ہجوم ہے. کیڈر پیدا کرنے کے لیے وامن میشرم صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہے کیڈر پیدا کرنے کے لیے. یہ ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی کیڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کیڈر میں نام لکھانے کے لیے سب سے پہلے میں تیار ہوں. تھینک یو.